کراچی کی ویمن جیل کے خاموش اور سرد حصے میں ایک ایسی خاتون رہتی ہے جس کی زندگی ظلم، صبر اور انتظار کی ایک طویل داستان بن چکی ہے۔ اس کا نام زیبا ہے، جس کے چہرے کی لکیریں بیتے ہوئے برسوں کا نوحہ سناتی ہے۔ یہاں کی دیواریں اس کی خاموش آہوں کی گواہ ہیں۔ زیبا کہتی ہے، جب میں پہلی بار اس جیل کے بھاری دروازے سے اندر داخل ہوئی تو میری عمر صرف 23 سال تھی۔ میرے ہاتھوں میں میرا 2 سالہ بیٹا عادل تھا اور دل میں ایک ہی آس تھی کہ شاید کچھ ہی دنوں میں میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ لیکن یہ امید سالوں کے بوجھ تلے دبتی گئی۔ زیبا پر الزام وہ جرم تھا جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ اصل میں وہ ایک سنگین واقعے کی چشمدید گواہ تھی، لیکن طاقتور لوگوں کے اثر اور رسوخ کے باعث الزام الٹا اسی پر ڈال دیا گیا۔ اسے ایک ایسے جال میں پھنسایا گیا جسے نکلنا ناممکن بنا دیا گیا۔ عدالت نے صرف کاغذی ثبوت دیکھے، حقیقت نہیں۔ جج کے قلم کی ایک جنبش نے اسے طویل قید کی سزا سنا دی۔ زیبا کے والد، جو خود پولیس میں ملازم تھے، اپنی بیٹی کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے در در بھٹکتے رہے، لیکن نظام کی دیواریں بہت اونچی تھیں۔ وہ بتاتی ہے، میرے والد پر دباؤ اتنا بڑا کہ وہ اسے برداشت نہ کر سکے۔ وہ اپنی بیٹی کو سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر ٹوٹ چکے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے اور میں ان کے جنازے کو کندھا بھی نہ دے سکی۔ اب زیبا کی کائنات اس کی بیمار ماں اور جوان ہوتا ہوا بیٹا ہے۔ وہ جیل کے اندر روزانہ سخت مزدوری کرتی ہے تاکہ باہر بیٹھی اپنی ماں کی دوائیوں اور بیٹے عادل کے کھانے کا خرچ اٹھا سکے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی پوروں سے محنت کی کمائی جمع کرتی ہے۔ وہ کسی سے شکایت نہیں کرتی، مگر اس کے دل میں ایک ٹیس ضرور اٹھتی ہے۔ وہ کہتی ہے، انصاف کا نظام کمزور لوگوں کے لیے بہت سخت ہے۔ بڑے لوگ سب کچھ خرید سکتے ہیں، شہادتیں، وکیل حتیٰ کے فیصلے تک، لیکن ہم جیسے لوگ برسوں سے صرف ایک تاریخ کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ برس گزرتے گئے اور عادل اب ایک جوان لڑکا بن چکا ہے، لیکن اسے اپنی ماں کی ممتا صرف جیل کی جالیوں کے پیچھے سے ہی نصیب ہوئی۔ جب بھی وہ ملنے آتا ہے، زیبا کے سوکھے ہوئے چہرے پر ممتا کی ایک ادھوری مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ زیبا کی صرف اتنی درخواست ہے، میری عدالتوں سے التجا ہے کہ ایسے کیس جو سالوں سے لٹکے ہوئے ہیں ان پر دوبارہ نظر ڈالی جائے۔ کیا کوئی ہے جو فائل کے پیچھے چھپی سچائی کو دیکھ سکے؟ اسے اب بھی معجزے کا انتظار ہے۔ اسے زندگی میں اتنے سخت دن دیکھنے پڑے کہ اب نہ خوشی خوشی لگتی ہے، نہ غم غم محسوس ہوتا ہے۔ اس کا دل صرف اپنے بیٹے اور ماں کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی ہے جس کی روح انصاف کی پیاسی ہے۔ جیل کی بیرک میں رات کے سناٹے میں زیبا اکثر سوچتی ہے کہ کیا کبھی وہ دن آئے گا جب وہ آزاد فضا میں سانس لے سکے گی؟ کیا کبھی اس کی بے گناہی کا سورج طلوع ہوگا، اب وہ انہی دیواروں کے سائے میں دم توڑ دے گی؟ آخری بات میں وہ گلوگیر آواز میں کہتی ہے، خدا کے واسطے اس ملک کے ارباب نے اختیار ہماری سنیں۔ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی سانس لیتے ہیں اور ہم بھی انصاف کے حقدار ہیں۔ ہمیں بھلا نہ دیا جائے، ہم اب بھی زندہ ہیں۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے، ضرور سپورٹ کریں۔